ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے چاہے انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا دے کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں معزز و محتشم گرامی قدر اسٹیج پر اور اس مبارک گھر میں موجود کسی بھی مقام پر جتنے بھی سادات جلوہ گر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وجود پرنور کی برکت سے آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے بعد جنتی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مستند مقتدر متبحر اور غیرت مند علماء کثیر تعداد میں مرکز علم و عرفان عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے وابستہ اور اجلہ افاضل سینئر علماء اور تحریک لبیک یا رسول اللہ القاعدہ کے تمام ذمہ داران کارکنان اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام غیور سنی مسلمان آپ حضرات بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف فرمائیں اور جس طرح کے حضرت فاضل محتشم فرما رہے تھے کہ کثیر تعداد میں یہاں پر علماء کا جلوہ گر ہونا یہ بھی حضور سید العلماء حضرت امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کی نگاہ ولایت اور آپ کا تصرف ہے اور اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ان کے مسترشدین کے رؤوس پر دراز فرمائے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے ہٹا کر علماء یہ ہیں بھائی آپ سارے بیٹھ جائیں گے سامنے بیٹھ جائے بھائی جگہ مل جائے جگہ ملتی بیٹھ جائے اچھے بھی جگہ ہے حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء نہ ہوں تو آسمان سے پتھر نازل ہو جائے برسیں لوگوں کے اوپر انہوں نے یعنی سمجھ لیں کہ
یہ ایسے پنجابی کہنا بن بن کے رکھے. ربیع الثانی کا مہینہ ہے. علماء کی یہ حالت ہے پریشانی کی وجہ سے کہ سوچتے ہیں کہ صبح جمعہ اس موضوع پر پڑھائیں گے، لیکن جمعرات کو 10 نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. اس دور میں اور آپ جی رہے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر میرے امتی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بھی بیٹھیں گے تو فتنہ نیچے سے اندر چلا جائے گا. اور فرمایا یہ تو چلیں، کیونکہ ایک نبی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو پیشین گوئی کرتا ہے یا آنے والے زمانے کی خبریں دیتا ہے. اس سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے، اس کا ریپیٹ تھوڑا سا اور کم کریں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا ایسے کر کے وہ فتنے اس کو لے جائیں. فتنے اس کو لے جائیں، یعنی وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ فلانے دی تقریر سننا نال کی ہوتا ہے. جی تقریر ہی تو سنی، ایمان بھی چلا جاتا ہے. میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام محمد رضا. ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پورے ہند سندھ کے اندر احمد رضا ہو رہی ہے، کون ہے احمد رضا؟ تو یہ ابھی نعرہ چل رہا ہے جی پیچھے صاحب. تو یہ احمد رضا ہو رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پیدا کب ہوئے اور وصال کب ہوا، کم لوگ ہیں. تو میں نے ایک جملے میں بات ختم کی، میں نے کہا پوچھتے کیا ہو کہ احمد رضا کون ہے؟ پوچھتے کیا ہو کہ احمد رضا کون ہے؟ جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا. ایسے میں اعلیٰ حضرت کی ایک بات، ایک فتویٰ آپ کو سنانے ہیں. علماء کے سامنے کیا تقریر کرنی، آئی بھی ہو تو بھول جاتی. تگڑے مولوی بیٹھے ہیں، تگڑے مولوی. تو ویسے اعلیٰ حضرت نے فقاہت کی چادر اوڑھ کر رکھی، ساری دنیا آپ کو فقیہ کہتی ہے. در حقیقت آپ جہاں فقیہ ہیں وہاں ایک کامل اور تگڑے صوفی بھی ہیں. لیکن صوفی کا معنی وہ نہیں جو 2024 میں لیا جاتا ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو صرف تسبیح پڑھتا ہو، جو صرف امن کی بات کرتا ہو. نہ، حضرت صاحب کشف المحجوب سید حجویر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، یعنی آپ غزنی چھوڑ کر پاکستان اپنا آستانہ بنانے تو نہیں آئے. غزنی کہاں اور یہاں لاہور آپ آئے. تو آج ایسے ایسے اسکالر پیدا ہو گئے جو بس اتنا کہتے ہیں جی آیت نمبر 36 سورت نمبر 32 صفحہ نمبر 36 تو دنیا کہتی ہے بڑا حافظ ہے. تو داتا صاحب نے کبھی ایک بار بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اے قرآن دی سورت نمبر فلاں تے آیت نمبر اتنی تے رکوع نمبر ہے. یہ گلاں نہیں داتا صاحب نے کیتیاں. تے داتا صاحب دا غلام حضرت حکیم الامت علامہ اقبال آپ دے بارے کہندے کہ عاشق و ہم قاصد تیار عشق بس جبینش آشکار شد اسرار عشق. اقبال کہندا ہے داتا صاحب نے حوالے نہیں دیتے، لیکن جڑا بندہ داتا صاحب دا متھب ویکھ لیندا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے دنیا کو ایسے صرف جن داتا صاحب نے ویکھیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. ایک کہندے نے اسی 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. میں کہ خاک کلمہ پڑھائی، کلمہ پڑھان تو بعد جنہوں کلمہ پڑھایا وہ کہندا نبی میرے ورگا ہے. کلمہ پڑھائی حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے. میں اعلیٰ حضرت کی آپ کو ایک بات سنانی ہے فتویٰ، اور بس اسی کے ارد گرد جتنی دیر پاکان امت کی توجہ ہوگی میں بات کروں گا. ایک خاتون اعلیٰ حضرت کے پاس آئی، کچھ 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی کہ جب پردے کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے
اس نے مجلس میں کہا کہ میرا ایک سوال ہے اعلیٰ حضرت کو کہ اعلیٰ حضرت اہل بیت نال بڑی محبت کرتے ہیں. آپ دے والد نقی علی خان، دادا جان تقی علی خان، یہ نام دیکھیں. آپ کی ایک بیٹی کا نام کنیز حسن، دوسری بیٹی کا نام کنیز حسین، تیسری بیٹی کا نام کنیز حسن ہے. نام دیکھو کیسے. یہ کون سی اہل بیت سے محبت ہوئی کہ آپ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو آپ تبرے کریں، صحابہ کو گالیاں دیں. یہ اس کو محبت کہتے ہیں. اور اہل بیت دیاں شانہ دے اندر جڑیاں حدیثاں آئیاں اہل بیت نے خود نہیں روایت کیتیاں، ورنہ قیامت تک لوگوں نے کہنا سی جی اپنیاں شانہ اپے کون بیان کرتا ہے. اہل بیت دیاں جڑیاں شاناں انہاں دے اندر جڑیاں آیتاں اتریاں اور جڑیاں روایتاں آئیاں وہ صحابہ نے دنیا نو دسی. تے صحابہ دی شان دے اندر حضور دے جڑے فرمان ہیں اہل بیت رسالت سبحان اللہ. بندہ علماء تو ہٹ کے جی کھڑا ہو کے دس چڈے میں امام حسن دا جنازہ کنے پڑھایا. علماء تو ہٹ کے امام حسن مجتبی حضور دے نواسے امام حسن دے امام حسین دے بڑے بھائی. اور کون امام حسن؟ صرف ایک واری ایک حضور دے صحابی سن انہوں نے 5 لاکھ روپیہ اس دور دے اندر درہم خدمت کی تھی. امام حسن مجتبی دی 5 لاکھ درہم ہدیہ نذرانہ پیش کیتا. ایک واری انج خیال آیا کہ جننے پیسے اسی پیش کیتے شاید ہی کسی نے پیش کیتے. ایک واری دل دے اندر خیال آیا. اسی وقت امام حسن مجتبی گھروں باہر تشریف لے کے آ رہے سن. خادم جوڑے پکڑ کے کھڑا سی. خادم نے جوڑے جدوں تھلے رکھے تے آپ نے پیر جوڑیاں دے اندر رکھ کے تے 5 لاکھ روپیہ جڑے جوڑے سیدھے کیتے انہوں نے دے کے تے ادھر مخاطب ہو کے فرمان لگے 5 لاکھ تے آپا انہوں نے دے دینے جڑے ساڑیاں جتیاں چوکے سیدھیاں کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ نا دیر نہ لاندے ہو نا نشتر سنگی ساڈا ہی ہے. دیر نہ آنے ہی تو میں تمہیں کہہ رہا سا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخاوت کا عالم ہے. امام حسن مجتبی کا جب وصال ہوا تو شرعی لحاظ سے ولی اقرب جو ہیں وہ امام حسین ہیں. امام حسین میں جنازہ پڑھانا چاہیے نا. برہان پھر بھائی کون سے جنہوں نے حضور کے قدوں پر سواری کی ہوئی. ہوندہ بھی انجے جی بیٹا گیا باپ پڑھائے، باپ گیا بیٹا پڑھائے، بھائی گیا بھائی پڑھائے. لیکن امام حسین اگے ہون تو پہلے حضور دے ایک صحابی ہیں انہوں دا نام ہے حضرت سعید. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بازو پکڑ کے فرمایا تسی جنازہ پڑھاؤ. انہوں نے کہا حق تہاڈا ہے، اسی کی میں پڑھائیے. فرمایا میرا حکم ہے تسی پڑھاؤ. اسی دنیا نو دسنا چاہنے ہیں کہ اہل بیت تے صحابہ جیندے ہوں جی بھی کٹھے تے مرن تو بعد بھی کٹھے ہیں. انہوں نے کوئی نہیں کھیڑ سکتا. انہوں نے کہا جی تسی خاتون کہنے لگی بڑی محبت کر دیو جی تسی تے اے ذرا دسنا کہ اے 12 امامہ چو جڑے امام جعفر صادق ہیں اے کون ہیں، انہاں دا کی تعارف ہے. تے آج تو کوئی 25 سال پیچھے ٹر جاؤ ساڑیاں جڑیاں دادیاں سن جی نانیاں دادیاں وہ چادر جڑی ہے نا سر دے ہوتے وڈی چادر رکھدیاں سن. اعلیٰ حضرت نے اپنی چادر انہاں وال بھیجی. فرمایا مائی صاحبہ نے کو وڈی چادر سر دے ہوتے رکھیا کرن. اگرچہ پردے دے احکام دے اندر کوئی کمی آ گئی ہے لیکن چادر چھوٹی نہیں رکھنی چاہیے، وڈی چادر رکھنی. یہ دے زیادہ پردہ ہے تے اپنی چادر دیتی. وہ چادر انہوں نے سر دے ہوتے رکھی. 5 منٹ تو بعد عورت دے رون دی آواز آئی تے آپ نے فرمایا پتہ کرو مائی صاحبہ کیوں رو رہی ہیں، انہوں نے کی ہو گیا ہے. کیونکہ آپ مصروف سن. فرمایا میں کچھ کام کر کے تے تانوں جواب دینا. تو انہوں نے فرمایا کہ پتہ کرو مائی صاحبہ رو رہی ہیں. تے مائی صاحبہ نے پوچھا خیر ہے کی ہو گیا تانوں؟ وہ کہنے لگی ہیں میں تے خالی امام احمد رضا کو لوئی پوچھیا سی کہ جعفر صادق کون ہیں، بس میں نے اتنا دسو. تے جدو انہوں دی چادر میں سر دے ہوتے رکھی تے میں امام جعفر صادق دی زیارت نصیب ہو گئی. میں تو انہوں دی گل سنانی. امام احمد رضا آپ فرماندن کہ اے جڑے لوگ کہندے نا جی او بس اسی سن لیندے ہیں ساڈا بڑا پکا ایمان ہے اسی نہیں ڈاواں ڈول ہوندے. میں انہاں واسطے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 میں لکھتے ہیں فرمایا جڑا مولوی حضور دا نام صحیح طرح نہیں لے سکتا او دی تقریر سننا حرام ہے.
ہوں تو سمجھ آئے گی کہ بابا کوڑا کیوں کہنا نا سارے بابا بابا ہے تے غلط بٹ کوڑا بڑا ہے بھائی عاشق بھی کدی میٹھا ہویا ہے کدی عاشق بھی میٹھا ہویا سلطان العارفین کا ذکر بار بار ہو رہا ہے سلطان پاک فرماندے ہیں عاشق ہوئے عشق کمامے دل رکھی وانگ پہاڑاں لکھ لکھ بدیاں تے ہزار اللہ میں کر جانی باغ بہاراں منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدے ہوں سر نہ چاہیے باہو توڑے کافر کہن ہزاراں سلطان پاک فرمانے جدو حضور دے در دے ہوتے انسان رکھ چڑھے نا پھر پاویں کولو لنگنا لکوے یہ مشرک ہے یہ بدعتی ہے یہ بریلوی ہے اس کو پتہ کچھ نہیں فرمایا او جو مرضی کہندا رہے او کہی جائے بس تو کو اتنا ہی کہیں مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں تو یہ بھی کوئی گل ایک مولوی دی گل تو بندہ کو کوئی پوچھے جی انگوٹھے چومنا کدھر لکھا ہوا ہے یا تسی صبح جناب قبلہ کو ٹر جاؤ جناب دسو رات میں سوال نے پوچھا جی انگوٹھے چوم رہے آپ 20 سال سے کدھر لکھا ہوا ہے کیا کسی صحابی نے انگوٹھے چومے تھے 2732 نمبر حدیث پڑھو بخاری دی صفحہ نمبر 448 جڑا دارالسلام نے چھاپیا او دے تے اے لکھیا ہے کہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخاما کہ حضور پر نور جب اپنے منہ مبارک کا فیض اور اپنے منہ مبارک کا جو لعاب ہے جب وہ زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے صحابہ آپ کا تھوک مبارک اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ایمان نال دسنا شدرہ شریف دے اندر رہنا لے ایمان نال دسنا یار جڑے صحابہ حضور دا تھوک شریف زمین تے نہیں سن جان دے دے او حضور دے نا تے انگوٹھے نہیں چوم دے ہون گے بھائی حضرت اسلح بن شریک کی محبت کا یہ حال ہے آپ فرماتے ہیں جڑی سواری دے اتے لکڑی دا جڑا کجاوا رکھیا جاندا سی اور اس سواری دے اتے حضور نے جلوگر ہونا سی آپ فرماتے ہیں اسی کدی بغیر وضو تو سواری دے کجاوے نو ہاتھ نہیں لایا ایک کڑی تبلیغ کرن بھئی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ میں کہا لکھ کے دے اللہ ہی اللہ لکھ کے دے دے بھئی اللہ ہی اللہ گل مک جائے گی ایتھے لکھ کے دے دے بندہ مار گیا جناب 50 سال انہیں عبادت کی تھی دنیا دا ہر چنگا کام کیتا قبرش پہنچ گیا انہوں نے کہا جی 10 کی من ربو کا تیرا رب کون ہے وہ آگو کہی جا رہے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ تو چھٹی ملنی چاہیے نا انہیں کہتے چھڑیا کہ میرا رب اللہ ہے بھائی گل ختم ہے ساری زندگی انہیں نیکی دے کام کیتے انہیں فلائی کام کیتے انہیں ایمبولینساں چلا چھڑیاں انہیں غریباں دیاں شادیاں کروائیاں انہیں بیوہ تے محتاج تے مسکینہ دا خیال رکھیا ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے مار گیا فرشتے نے پوچھا من ربو کا رب کون ہے تیرا انہیں کہا اللہ چھٹی ملنی چاہیے تو چھٹی نہیں مل رہی فرشتے کہنا نہ کہ چل وہ تو کہنا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے چھٹی ملنی چاہیے نا دس تیرا دین کی ہے دین دس ہونے کہا میں پکا مسلمان داڑھی نہیں دیکھ رہے آپ پگڑی نہیں دیکھ رہے میں پکا مسلمان ہوں فرشتے نے کہا آگے چل اللہ ہی اللہ تے بھی گل نہیں مکی مسلمان ہون تے بھی گل نہیں مکی فرشتے کہندے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ویسے سوال ہے جڑے 3 سوال ہیں سیاستہ دے اندر نہیں ہیں سیاستہ دے اندر ایک قبر وچ ایک کوئی سوال ہونا ہے ما علمک بھذا الرجل بھئی یہ جن کا چہرہ دیکھ رہے ہو یہ جو خالی رجل نہیں نکرہ نہیں الرجل ہے یہ جو خاص چہرہ تم دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے پہلا مولوی بولیا جائے فرشتے نے پوچھا کیا کہا کرتے تھے اللہ اللہ تو کردہ سے نا یہ تو گل ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے دین کے بارے میں نہیں اللہ ہے ٹھیک ہے آگے چلو دین تمہارا اسلام ہے آگے چلو ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے ماضی استمراری ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل یا ما علمک بھذا الرجل کیا کہا کرتے تھے پہلا مولوی جواب دیندا ہے جی میں تو کہتا تھا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم ظاہر ہے جو کچھ دنیا چ کیا ہوئے گا وہی ہوتے کہے گا نا ہوتے جھوٹ سے بول نہیں سکتا فرشتے نے گرز پڑھ کے رکھے ہونے دوسرا آیا جناب ہاں جی آپ کیا کہتے تھے ہاں میں کہتا تھا نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تیسرا مولوی آپ کیا کہا کرتے تھے ہاں جی میں کہتا تھا جناب بڑے بھائی کی طرح ہے چوتھا آیا جناب آپ کیا کہتے تھے بس کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے پنجواں آیا جی ہاں انگوٹھے چومنا حرام ہے چھٹا آیا جی میلاد حرام ہے
اے مولوی آگے ایک اور مولوی پہنچیا جناب انہوں نے پوچھا جی تسی کی کہندے سو انہیں کہا میری کتاب کھولو مرآت العرفان تو انہوں پتہ نہیں کہندا سا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے عشق محبت اعلی حضرت تعالی پھر ایک مولوی انہوں نے کہا جی تہاڈا کی نام ہے انہیں کہا پیر مہر علی شاہ لو جناب اقبال آئے اقبال تسی دسو کی کہندے سو انہیں کہا کھولو کلیات میں کہندا سا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکرام لو داڑھی منڈے دی گل مان لو گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب اقبال کہتا ہے حضور ہے سارا اتنا بڑا جڑا آسمان ہے جن نے ساری دنیا نو گھیر کے رکھا ہے اے تواڈے سامنے انج جویں پانی دا بلبلا ہوندا تیری کہا جناب ہاں جی تسی کی کہندے سو آپ کون ہیں جی میں بھی مولوی ہوں آپ کیا کہا کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی میں تو کہتا تھا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم پھر ایک اور کہ جناب آپ بتائیں آپ کیا کہا کرتے تھے کہ جی پہلے انہیں بڑیاں بڑیاں گلیں کتنیاں سارے ان لکھاں سلام پر میں تو ایک اور ہی بات کرتا تھا کہ میں کتا پاک رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے ایدے تے گل مک جاندی کہ بھائی اللہ ہی اللہ ہے تے پھر دو سوال کدھروں آ گئے بلکہ ایدے تے بھی گل نہیں مکی میں جڑی آیت پڑھی ہے بالکل پہلا ورقہ قرآن پاک دا انج کرو گے پہلا ورقہ زیادہ دور بھی مشکل حوالہ نہیں انج کرو گے سورہ بقرہ دا اے پہلا جڑا رکوع ہے نا ایتھے چل رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اللہ پاک فرماندا ہے محبوب یہ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں آمنا باللہ ہم مومن ہیں اللہ پر ہم ایمان لے آئے وبالیوم الاخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے یہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے کہ اللہ فرماندا ہے محبوب ایسے آپس دی گل ہے اے مومن کوئی نہیں وما ہم بمومنین فرمایا محبوب بے ایمانہ دی جماعت ہے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ کے حبیب پر بھی قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے اللہ فرماندا ہے وما ہم بمومنین سونے نہ جو ایک بھی مومن نہیں تے جن آج اس نے اتفاق ہے جی جنہوں نے دی شرح بیان کی تھی سائد دی تفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی انہاں دا حضور سے پاک سبحان اللہ گجرات شریف مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرمانے وہ بھائی ایک بندہ آپ کو کہتا ہے میں یہاں اٹھ کر آتا ہے عیسائی کہتا ہے جی میں اللہ پر ایمان لے آیا آخرت پر بھی تسی سارے لڈو ونڈو گے جناب ہے دیکھو مومن ہو گیا اللہ فرماندا ہے وہ مومن نہیں حضرت حکیم الامت کون مفتی احمد یار خان نعیمی آپ دے سجے آتش نا جی فالج پہ گیا تے سبحان اللہ اجازت ہے سبحان اللہ دوبارہ زندگی چ اس طرح دی غلطی نہ کر امام مالک درس حدیث دے رہے سن مدینہ منورہ چ تے آپ نوں تریلیاں پی گئیاں چہرے دے اوتے تے آپ دے شاگرد جڑے سرخیل ہیں صوفیاء دے عبداللہ بن مبارک فرمانن ساڈے جرت نہ ہوئی کہ اسی استاذاں نوں پوچھیے استاد جی کی ہویا تانوں لیکن کچھ دیر تو بعد امام مالک فلما فرغ من المجلس جدوں مجلس ختم ہو گئی تے اسی پوچھے حضور آج اسی بڑی عجیب شے ویکھی کہ تواڈے چہرے تے تریلیاں پہ گئیاں تے چہرہ پیلا ہو گیا ہونٹ خشک ہو گئے تے آپ نے فرمایا کہ میرا جڑا ان پینڈا کے اندر فرمایا کہ کپڑا چک تے کپڑا چکیا تے فلدغت ہوں عقرب 16 مرتن اوتھے ایک بچھو لٹک رہا سی جنے 16 مرتبہ آپ نو ڈنگ مارے تے حضرت عبداللہ بن مبارک وہ آدمی ہیں کہ انج جا رہے سن تے انا دعا انا کہہ رہے سی اکھاں والے اکھاں دی شان والے کوئی سانو دے جاؤ تے کسی نے دسیا کہ عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں تو نے اپنی قمیض پھاڑ کے کہنے لگا حضور دعا کر چھٹو تے آپ موج ہی چاہے تے آپ نے اللہ دی بارگاہ چ داڑھی دا واسطہ دیتا کہ سونیا تینوں نبی پاک دی سنت دا واسطہ اینو اکھاں دا نور دے انہوں کھلوتے ہیں آپ نے اللہ کو اکھاں لے کے دے دی فرمانے نسی کہ استاد جی پیلے ہو گئے اسے دسیا کیوں نہیں
پتہ نہیں کہ جان بچانا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن انما صبرت اجلالا بحدیث رسول اللہ، فرمایا جان بچانا فرض ہے، لیکن جدوں حضور دا ذکر ہو رہا ہوئے اتھے جان لٹانا فرض ہے۔ اللہ دیو بندیو، میں تواڈے نال حضور دیاں گلاں کر رہا ہوں، میں کوئی وارث شاہ صاحب بھی پکے ولی ہیں، تسی یہ تے کتنی وڈی سی غلطی کی، پھر تسی مسکرا رہے ہو، تسی حضور دی محفل وچ آئے ہو، ہزاراں بندے باہر پھر رہے ہیں، اللہ نے تانوں چک کے اتھے بٹھا چھڑیا، سبحان اللہ، تسی اپنا مقدر تے دیکھو، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقدر ہے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر تعظیم کا دیا جبریل کو، موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اے شکر کرو میں ہی تقریر کر رہا ہوں، جے بابا جی ہوندے تے بابا جی دی اس ٹائم بابا جی دی وہیل چیئر ٹر جانی سی تے ساری زندگی لوگوں نے تانوں کہنا سی تیری وجہ تو بابا ایتھوں گیا ہے۔ کدی اے علماء دی وجہ تو میں تہاڈے نال نرمی، اگر علماء جتھے اتنے نہ بیٹھے ہوندے میں بھی چھال میں ہوں بھی پتلا جویں نکل جانا، چونکہ جنہاں کولو انہاں نے پڑھیا نا، جنہاں کولو پڑھیا انہاں نے ازی دال کھادی، جنہاں کولو انہاں نے پڑھیا او بابا جی فرماندے سن پتر جے کدھر جا کے دین دی قدر نہ کروا سکو تے بے قدری نہ کروا۔ کیا حضور دی محفل دے آداب ہونے اللہ دیو بندے، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ مولوی چنگے نا جڑے ایتھے آ کے تے پھر ہاں وہ کہندے نا فون کر رہے ہیں تو ذرا کھلو کے مینوں چھواں کلمہ سنا۔ اسی تے اللہ دیو بندے ہو جڑیاں تسی جتیاں پا کے آئے ہو، اسی تو انہاں دا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن تسی بھی تھوڑا جا خیال کرو۔ تے لو جی گل مکائیے، کیونکہ جدوں اس طرح ہو رہا ہوگا نا قبلہ، ادا مطلب یہی ہوندا ہے کہ بندے تھک گئے ہیں۔ تے پھر تواڈے نال کدی گل کران گے، میں گل ختم کر رہا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی آپ نا جی فالج پہ گیا تے سارا کام رک گیا، ایک بندہ آپ دے کول آیا، انہوں نے کہا حضور میں حکیم لبیا، ایک فرمایا سنی ہے، سنی ہے، سبحان اللہ، کہ جی ہاں پکا سنی ہے، فرمایا میں لے جاؤ، وہ انہیں پھکی دیتی، آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو بندہ کہنے لگا حضور تانوں پتہ اللہ نے تانوں دوبارہ صحت کیوں دیتی؟ فرمایا تو دس، انہیں کہ اللہ نے صحت تاں دیتی کہ تسی قرآن دی تفسیر لکھو۔ آپ نے پھر حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تفسیر میں لکھاں گا، لیکن میری ہی قرض ہے کہ قلم تسی خود مینوں انائے۔ پھر آپ مدینہ منورہ چلے گئے تے ریاض الجنہ بیٹھے سن، پتلی جی کپڑے دی ٹوپی آپ سر تے رکھ دے سن، گوگل دے اوتے آپ دی پرانی تصویر کوئی کدھر تصویر ہے وہ چیک کر لینا، بڑے ہی سادہ، میرے ساڈے دادا استاد بھی ہیں تے آپ انج کر کے بیٹھے سن تے ریاض الجنہ چچی آواز نال بندے گل نہیں کردے تے کسی نے انج پہچان دے آپ نے کہا کہ آپ احمد یار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہیں قلم پیش کیتا تے اس طرح کر کے اس نے کہا آپ احمد یار ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں میرا نام احمد یار ہے۔ تو انہیں ایک حسین تے سنہری رنگ دا قلم کٹ کے دیتا، انہیں کہا یار نے یار کے نام قلم بھیجا، پھر آپ نے اس قلم دے نال تفسیر لکھی ہے، یا بالکل سورہ بقرہ دی بالکل آغاز دے اندر آپ فرمانے ایک بندہ کہہ رہے میں اللہ تے ایمان لے کے آیا اور آخرت تے بھی ایمان لے کے آیا، رب فرماندا ہے مومن نہیں، کیوں؟ فرمایا حبیب انہیں ساڈا نام ہی لے لیا ہے، آخرت دا نام ہی لے لیا، تہاڈا نام ہی نہیں لیا انہیں، ایک میں مومن ہو سکتا ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں یہ کنجی سکر کی، ضرب کر لو، جمع کر لو، تقسیم کر لو، جدھر بھی جاؤ کہ تو حضور نظر آنے، حضور نظر آنے۔ اس واسطے حضور دے نال اعلی حضرت دا جڑا فتوی نو یاد رکھو، فرمایا جڑا مولوی رسول اللہ دا نام نہیں صحیح لے سکتا او دے پچھو دی تقریر سننا حرام ہے۔ فرمایا کہ او دے کولو نکاح پڑھوانا حرام ہے، او دے پیچھے نماز پنج گانا حرام ہے، جمعہ حرام ہے، عیدین دی نماز حرام ہے، اور اگر وہ کسی نو نکاح پڑھان واسطے اپنا نمائندہ بنا کے بیچ چھڑے، فرمایا او دے کولو بھی نکاح نہیں پڑھا سکتا۔
فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں حضور دا، کیونکہ اس نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ یتیم ہے۔ اچھا یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے والد بچپن میں چلے جائیں، وہ چلے حضور کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما کے، تو آپ نے فرمایا یہ مولوی کفر کی حد کو چھو گیا ہے۔ ان کا جی اس نے آ کر وضاحت دی جی، آپ نے فرمایا کہ تم نے یتیم کیوں کہا ہے؟ تمہیں ایسے کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم، ایک ایک لفظ دے ہوتے پی ایچ ڈی ہے، ایک ایک حضور اقدس، یار اینو ہی سمجھ لو، حضور اقدس، اے اقدس اعلی حضرت نے کتوں چکیا؟ سن دے جانا، آپ فرماندے حضور اقدس نے لفظ کتوں چکیا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس، اتھو لفظ چکیا اعلی حضرت نے حضور دے نام نال جوڑ چھڑے۔ حضور اقدس قاسم النعم، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، مالک الارض زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، رقاب امم معطی منعم، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی۔ اے فرمایا انہیں سونے لفظ چھڑ کے تو ایک یتیم دا لفظ حضور پستے چکیا ہے۔ اے تو میں نے حضور دا عاشق یاد آیا، سارے جان دے ہو تو سی نا ہے ہوتا طارق عزیز، طارق عزیز، اس نام دے اور بھی بندے گزرے جنہوں نے نہ شرم ہے نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں۔ میں تو طارق عزیز داڑھی مچھ نہیں دی، نیلام کر رہا جی پی ٹی جان دے ہو نا طارق عزیز کھڑا سی، سوال کی تو انہیں کہا جی میرا ایک سوال ہے، جو درست جواب دے گا اس کو ڈبل انعام ہے۔ ایک بندے نے انہیں سوال کیا تھا، اس نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو تیرنا آتا تھا؟ تیراکی، اللہ کے محبوب کو تیرنا آتا تھا؟ گنگی ہوگی پوری مخلوق اگے جڑی بیٹھے سی، کسی نے جواب نہ آیا۔ ایک بندہ پیچھے بیٹھا سی حال دے آخر دے اندر، انہیں ٹائی پائی دے نال پینٹ شرٹ پائی، کافی دیر جدوں سکتا تاری رہا تو انہیں ہاتھ کھڑا کیتا، انہیں کہا میں جواب دیا، اے حضور دے نال محبت انج کر جاؤ کہ بلے بلے ہو جانی، کون طارق عزیز نو کنے یاد کرنا سی؟ لیکن اے حضرت بلال دا شعر پکا ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت دارا، کہ یا رسول اللہ قیامت تک جدوں وڈی گل کیتی جائے کہ کسی اور دا نام نہیں آئے گا، تھوڑی برکت نال تھوڑے غلاماں دا نام آئے گا۔ قیامت تک پوچھا جائے گا بھائی ایک وقت دا گورنر ہے انہوں کنے ماریا؟ جواب آئے گا اوانا دے منڈے ممتاز نے ماریا، اور کنے ماریا؟ قیامت تک سوال پوچھا جائے گا بھائی او ایک پاسے راجپال سی تو او دی دکان کے اندر جا کے تو انہوں چھرا کنے ماریا؟ جواب آئے گا ترکھانہ دے منڈے علم الدین نے ماریا۔ قیامت تک گل کیتی جائے گی او ایک وقت دا چیف جسٹس ہوئے، ساری حکومت ایک پاسے ہوئے تے اوتھے مرزائیاں دی منجی کنے ٹھوکی؟ جواب آئے گا مچھا علی سرکار نے۔ ایک ظہیر الحسن شاہ نے منجی ٹھوک چھٹی، بڑے کو فرمایا کسی اور دا نام نہیں آئے گا، حضور آپ دی برکت دے نال آپ دے غلاماں دا نام۔ یہ حضرت بلال دی گل ہے، سبحان اللہ۔ میں علماء دے ادب دی وجہ تو پورا پیر زمین تے نہیں رکھیا، علماء بیٹھے ہیں، ساڈے کول ادب تو علاوہ کوئی شے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک فتویٰ آیا کہ ایک مولوی نے یہ کہا کہ حضور کی چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ انہوں بلایا تو انہیں کیا جی میں نے اس لیے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو فرمایا کمینیاں مٹی لگی ہے نا، یہ تو نہیں آیا کہ میلی ہے، مٹی کا لگ جانا اور ہے، میلا ہو جانا اور ہے۔ اس نے کہا پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے۔ کیا بات، یہ میں ادب کی گل کر رہا ہوں۔ سر سید کہنا سی اللہ کا نبی بکریاں چراتا تھا، فرمایا یہ ایسے نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائیں، بلکہ یوں کہنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا قیمتی وقت بکریوں کو عنایت فرمایا، نگہبانی فرمائی ہے، نگہبانی فرمائی ہے۔ حضرت فیض الحسن شاہ صاحب 1980 میرے جمن تو 8 سال پہلے دی تقریر،
आलू मार शरीफ वाले आपने फरमाया कमीनिया तुसी ये कहते हो कि नबी बकरियां चराते थे, फरमाया ये तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम्हें नबी बकरियां चराता नजर आता है, और ये हमारा इश्क है कि मस्जिद अक्सा में 100 लाख कौम पेश नबियों के आगे खड़ा होकर नबी इमामत करता नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। लो जी गल मुकाइए। तारिक अजीज ने कहा जी हाँ जी बताओ जवाब दो। उन्हें क्यों थे जवाब नहीं देना, थोड़े नाल खलो के जवाब अल्लाह ऐसे जवाब तो जो ऑडियंस होते उधर ही खड़े होके, उन्होंने कहा मैं थोड़े नाल खड़े होके देना ताकि सारे को पता चल जाए। वो आया जनाब तो उसने कहा कि आपका सवाल है कि अल्लाह के नबी को तैरना आता था, तो मैं जवाब देता हूँ जी तैरना आता था। तो को ताली तोली ना बजी, क्योंकि जवाब आंदा है तो ताली बजती, तालियां ना बजियां। ते तारिक अजीज ने कहा कि ये तुम्हें पता है कि तुम्हें मजमे से फीडबैक इसलिए नहीं मिला कि तुमने बात तो कर दी है लेकिन तुमने दलील नहीं दी। कहां पढ़ा है कि तैरना आता था? उसने कहा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं मैंने ये बात पढ़ी, अगरचे ये बात किताबों में मौजूद है। आला हजरत ने फतावा रज़विया में इसको जिक्र किया। उसने कहा कि फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि नबी को तैरना आता था? सुनो जी जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। इकबाल कहता है जदों हुजूर दा इश्क आ जाए ना तो फिर गुलाम इंदियां गल्लां कर देन कि बादशाहां नूं थरथलियां मच जांदी। क्या बात। तो उसने जवाब दिया, उसने कहा हाँ आता था हुजूर को तैरना। उसने कहा दलील क्या है? उसने कहा ना तैरना ऐब है और अल्लाह ने अपने नबी में ऐब रखा ही नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। ना तैरना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने हबीब में कोई ऐब रखा ही नहीं। अन्नका कद खुलिकता कमा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। और फतावा रज़विया में जो हदीस है वो ये है कि हमारे आका मौला गर्मियों में सफर पड़ते तो कोई तालाब आया सामने, सरकार ने फरमाया कि साहबा ने फरमाया तारी ला लो साहब, गर्मी है तारी ला लो जिससे। ते अब साहबा खड़े हैं तो हुजूर ने अगली गाल भी फरमाया इंज करो कि जोड़ी बना लो अपनी, हर एक बंदा अपने यार नाल तैरे। जोड़ियां बन गई दो दो, तुसी मेरे यार हो मेरे यार हो, आओ जी तैरिए। जब सब तैरना शुरू हो गए एक बंदा खलोता सी, उदा नाम यारे गारे मुस्तफा। सरकार ने फरमाया तुसी अपने यारां नाल तैराकी करो, मैं अपने यार नाल तैराकी करा। हजरत बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में हुजूर जैसा मुर्शिद कोई नहीं और सिद्दीक जैसा मुरीद कोई नहीं। एक लाइन दे अंदर गल खत्म कर बेशक। प्यार करो हुजूर दे नाल। लोकां गौस पाक दी गल में हुजूर गौसुस सकलैन इन्ना बड़ा मुकाम जी, इन्ना बड़ा मुकाम कि आप तकरीर कर रहे हैं ते सामने बंदा सुता है, खतीब दे सामने या मुदर्रिस दे सामने कोई मुंडा सुता हो गए ते सेके पहनन, फिर खतीब तो बिस्ती करता है जे सोने से आए ते इत्थे का दे लिया घर सोना सी। मुदर्रिस कहंदा है रात कहां थे? उस्ताद कहंदा है रात कहां थे? तो हजरत गौसुस सकलैन ने देखा बंदा सुता है, तकरीर आपने आप दी तकरीर दे मजमे च 50,000 बंदा भी बैठा सी। सुभान अल्लाह 50,000 बंदा। अब जेलम से एक बंदा खड़ा हुआ वहां, और जो आवाज सफ अव्वल में बैठने वाले को आती थी वो आखिर में भी जो बैठता था वो आवाज सेम जाती थी। और उस वक्त साउंड नहीं था क्योंकि वापडा बिजली जो नहीं थी 1000 साल पहले की। तो उसने खड़े होकर कहा जी मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ, मेरे सवाल का जवाब। आपने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा जनाब आप उधर बोल रहे हैं और आवाज यहाँ तक यकसा आ रही है, ये आवाज कैसे आ रही है? तो हुजूर गौस पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे बोलने वाला अब्दुल कादिर है, पहुंचाने वाला कादिर है, तू भी चुप किथों आ गया? सुभान अल्लाह। बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी और सिर्रे बातिन भी है अब्दुल कादिर। तो आपने अपना मिंबर छोड़ा और उसके सामने दुजानू होकर जाकर दुरूद पाक शुरू कर। जो अरबाब थे जो आपकी हालत को जानते थे उन्होंने कहा हुजूर आज खैर हो, अपना
خطبہ چھڈ کے تے اے بابا دے سامنے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہو؟ فرمایا ساڈی تقریر سندیاں سو گیا تے انہوں حضور دی زیارت ہو کیا بات کیا بات ساڈی تقریر سندیاں سو گیا انہوں حضور دی زیارت ہو رہی. بس فرق ہے وے اے خواب وچ ویکھ رہا میں حقیقت وچ ویکھ رہا. تے جڑے اتھے آ کے تبلیغاں کر کے تے ہن واپس ٹر گئے جی. انہاں نوں کو کدی کوئی اپنے سامنے بہن والے نوں رسول اللہ دا دیدار کروایا نے؟ اتنیاں آیتاں جے سنائیاں نے, اتنیاں حدیثاں جے سنائیاں نے, اتنیاں دلیلاں جے دتیاں نے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے بڑا جی کراچی دے اندر راشی جناب وہ آگے جی ادھر بھی تے ادھر بھی تے پھر ایتھے جی بادشاہی مسجد دے اندر بھی تقریر تو کرسیاں خالی. بندے کہندے بھائی اتنا بڑا سکالر آیا تے بندے کیوں نہیں آئے؟ تب وہ بندے نے خود کیا قادے نہیں آئی ایتھے کوئی وہیل چیئر والا بابا آیا ہے. بابا جی کیا بات کیا حضور نال انج پیار کرو کہ تسی جا رہے ہو تو روزے چو آواز آ رہی ہے وہ دیکھو ہمارا فقیر. اس اعلان کے ساتھ کہ 19 20 21 نومبر کو ان کا عرس ہو رہا ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنا نعرہ ہی نہیں لگنے دیا اور جامع مسجد رحمت للعالمین میں ہو رہا ہے. آپ حضرات اس میں بھرپور شرکت فرمائیں. میں بارے دیگر جملہ علماء اہل سنت کا جو میرے لیے واجب التعظیم اور واجب الاحسان ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دین سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, دین سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پشت پناہی فرمائی اور اساغر نوازی فرماتے ہوئے کرم فرمایا اور جو بانیان محفل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دارین کی جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا